اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 37 سے لے کے 40 تک 4 آیت پڑھ رہے ہم۔ آیت نمبر 37، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان دونوں جو تھے جیل میں، جو وہ 2 بندے آئے تھے جنہوں نے ان سے کہا تھا ہمارے خواب کے بارے میں ذرا بتائیے، تو یہ یہاں پر یوسف علیہ السلام ان کی بات کا جواب دے رہے، فوراً انہوں نے تعبیر نہیں بتائے، یعنی انہوں نے بتاؤں گا۔ قال لا یأتیکما طعام، کہ جب آئے گا تمہارا جو کھانا جب آئے گا، ترزقانہ، جیسا جو کہ تم کو مطلب جو دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، کہ ترزقان الا نبأتکما، تو پھر تو میں یعنی کہ وہ کھانا تمہارا جو آئے گا نا تو میں اس سے تم کو پہلے ہی بتا دوں گا، یعنی ابھی جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہوگا نا جیل میں کہ اب وہ آ رہا ہے سب کا مطلب کھانا جو ہے وہ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا، الا نبأتکما بتاویلہ، جو تمہارے خواب کی تعویل ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تمہارا کھانا آنے سے پہلے ضرور بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، قبل ان یأتیکما، جب تک کہ تمہارا جو رزق جو تم کو ملنے والا ہے وہ آ جائے، اس سے پہلے میں بتا دوں گا۔ قبل ان یأتیکما ذالکما، وہ ہے مطلب جو یہ میں جو بتاتا ہوں اگر خواب کی تعبیر بھی، تو ذالکما مما علمنی ربی، تو انہوں نے یہیں سے دعویٰ کرنا شروع کر دیے کہ مجھے تو اس کا علم دیا ہے میرے رب نے مجھے اس کا علم دیا ہے، تو یہیں سے دعویٰ شروع ہو گیا نا، انہوں نے اپنے رب کا ذکر کیا نا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں میرا خود کا کچھ اس میں بہت کمال نہیں ہے، میں کوئی بہت ایسا ہوں نہیں کہ جو میں اپنے آپ ہی سب کروں، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے تبھی میں تم کو یہ بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ کو انہوں نے کریڈٹ دیے اور پلس ان کے سامنے اللہ کو انٹروڈیوس کیے۔ انی ترکتو، یعنی میں نے تو بھائی چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا، ترک، انی ترکتو ملت قوم، ان لوگوں کی ملت یعنی ان لوگوں کا دین یا ان لوگوں کا ریلیجن میں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی میں اس سے مطلب پرے ہوں، جو لوگ بھی لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، اور وہ مطلب وہ بہت سارے بتوں کی بت پرستیاں کرتے ہیں سب، تو اسی لیے میں تو ان کو چھوڑ چکا ہوں، یعنی میں نے اپنے جی کے اندر یہ چیز کو طے کر دیا ہے کہ میں تو سوائے ایک اللہ کے اور کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور پھر یہ لوگ تو ان لوگ نے مطلب یہ لوگ جس طرح سے مطلب سب کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے تو آخرت جو ہے اس کا بھی انکار کیا ہے، یعنی اس کے بھی منکر ہے یہ لوگ، آخرت کے بھی، یعنی لوگ آخرت کے لیے بھی کافر ہے، کفر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز انہوں نے ان لوگوں کو کہی، ان دونوں جو ان کے جیل کے اندر جو 2 اور لڑکے جو آئے تھے ان کو انہوں نے یہ کہا۔ He said, before any food comes to feed either of you, I will surely reveal to you the truth and meaning of this ere it befall you. That is part of the duty which my Lord has taught me. I assure you, I have abandoned the ways of a people that believe not in Allah and that even deny the hereafter.
اب یہاں پر اس کی جو نوٹس ہے 1, 2 and 3 ہے، تو یہ ہے 1688 and 1689. 1688 The dream of one good, the one foreboded good to him and of the other evil to him. یعنی ایک کا خواب اس کے لیے اچھا تھا پر دوسرے کا اچھا نہیں تھا. It was good that each should prepare for his fate. یعنی ہر کوئی بھی اپنے مطلب انجام کے لیے پورے تیار رہیں. But Yusuf علیہ السلام's mission was far higher than that of merely foretelling events. یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا اللہ نے جو ان کے سپرد کام دیا تھا مشن، وہ تو بہت ہی بلند تھا. اور وہ انہوں نے مطلب ان کو جو کہ مطلب خالی یہی نہیں تھا کہ بھئی وہ صرف خواب کی تعبیر بتائیں گے یا تو پھر کوئی واردات ہونے والی ہے ایونٹس، اس کے ڈیپ جو ہونے والا ہے وہ ڈیپ میں جا کے اور بتائیں گے کہ یہ ایسا ایسا ہوگا، یا جیسے بولتے ہیں نا بہت ہی ڈیپ انسائٹ، تو وہ اگر وہ بھی ان کو ہے. لیکن اس سے بھی بہت بڑا کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے. He must teach the truth of Allah and the faith in the hereafter to both men. تو وہ دونوں کو ان کو سکھانا ہے کہ جو اللہ جو حق ہے اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور آخرت، تو یہ دونوں جو بندے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے تاکہ ان کے دل کے اندر ایمان آئے، وہ اللہ کو مانے. He does that first before he talks of the events of their phenomenal life. یعنی کہ جو بھی ان کی جو زندگی ہے، یعنی کہ مطلب وہ اس سے پہلے ہی، یعنی کہ فرسٹ بیفور ہی ٹاکس آف دا ایونٹس، تو سب سے پہلے وہ زندگی جو ہے یعنی مطلب فینومینل ہے، یعنی کہ مطلب ایک عجیب زندگی ہے، تو اس کے بارے میں یعنی ادبھت کہیں نا، ادبھت، تو وہ زندگی کے بارے میں پہلے وہ مطلب بتائیں گے. اینڈ یٹ ہی ڈز اٹ سو ٹینڈرلی، بہت ہی نرماس کے ساتھ. He does not tantalize them، یعنی ان لوگوں کو کہیں تانا مار کے کہ مطلب کچھ بھی پہلے تھوڑا سا ٹھیک کرو، ہیرس کرو، کرٹیسائز کرو ان کو اور پھر بولو، ایسا نہیں کیا انہوں نے. In effect he says you shall learn everything before our next meal. یعنی ابھی جو ہماری جو کھانا آئے گا اس سے پہلے پہلے تم بہت ساری چیز سیکھو گے. But let me first teach you faith. سب سے پہلے لیکن میں تمہیں ایمان کیا ہے وہ سکھاؤں. دوسری نوٹ جو ہے 1689، اس میں ہے یوسف علیہ السلام does not preach a pompous sermon or claim any credit to himself for placing himself at their service. تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بڑی ایسی کوئی شاندار ابھی مطلب خطبہ دینے والے ہیں، لیکچر دینے والے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں واز کریں گے ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ جب کسی کے ساتھ بھی جیل میں جو بھی کرتے ہیں، جو کسی کو سکھاتے ہیں، ایمان سکھاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر بھی اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیتے کہ دیکھو میں نے کیسا سکھایا. ہی از جسٹ ڈوئنگ ہز ڈیوٹی. وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ میرا فرض ہے، مجھے کرنا ہے. اینڈ دا ہائیسٹ گڈ ہی کین ڈو ٹو دیم از ٹو ٹیچ دیم فیتھ. ان کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی جو وہ کر سکتے تھے کہ ان کو ایمان جو ہے وہ کیا ہے اس کو سکھایا جائے، تاکہ بندے میں جب ایمان آ جائے گا اس کی زندگی کی ہر چیز بدل جائے گی، پھر اس کی سوچ وچار بدل جائیں گے. اسی لیے پہلے سب سے بڑا جو مطلب ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان سکھایا جائے. اور اس کی جو مطلب تیسری جو 1690 These men were Egyptians، یہ دونوں ہی مصری تھے، قبطی، perhaps steeped in materialism, idolatry and polytheism. یعنی یہ لوگ ویسے تھے جو جیسے مال کے پیچھے، پھر بت پرستی، اور پھر وہی بہت سارے مطلب گاڈز. He must teach them the gospel of unity. تو ان کو اب ایک معبود، ایک اللہ کی بندگی جو ہے وہ بتانا ہے، سکھانا ہے. اینڈ ہی ڈز اٹ سمپلی، ایک دم سمپل طریقے سے وہ بتاتے ہیں، بائی اپیلنگ ٹو ہز اون ایکسپیرئنس، یعنی اپنے خود کے تجربے کے حساب سے بتاتے ہیں. یعنی ان کا خود کا تجربہ کیا ہے. تو وہ آئی ہیو فاؤنڈ دا لارڈ گڈ، میں نے تو اپنے رب کو بہت اچھا پایا ہے.
تو یعنی اپنا رب، یعنی ان کا رب اللہ ہے سب سے پہلے، اس کے بعد جو دنیا کے اندر عزیز جو ان کا رب تھا تو وہ یعنی کہ تو میں نے بہت اچھا پایا ان کو، ان پراسپریٹی یعنی خوشحالی میں بھی، اینڈ ایڈورسٹی تکلیف میں بھی، یعنی اللہ نمبر 1 پہ، یہ یاد رکھو. آئی بین سپورٹڈ بائی فیتھ، کیونکہ مجھے جو تسلی یا سپورٹ ملتا ہے وہ تو ایمان ہے، ایمان سے. ان لائف نو مین کین لیو بائی ایرر اور ایول، یعنی کہ زندگی کے اندر کوئی بھی شخص غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جائے یا ایول کرتا جائے، شیطانی اعمال کرتے جائے، تو یہ مطلب اس طرح سے نہیں جیا جاتا، اس طرح سے نہیں جی سکتے. Perhaps one of you had done some wrong. تم میں سے کسی ایک نے کچھ غلط کیا ہے، for which you find yourself here. تبھی تو تم یہاں پر ہو جیل میں. Perhaps one of you is innocent in either case. اور ہو سکتا ہے تم میں سے ایک وہ ہوگا جو innocent ہے، معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا. Will you not accept fate and live forever? تو تم لوگ ایمان جو ہے اس کو قبول کرو اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جیو. یہ یہاں کی زندگی جو ہے دنیا کی وہ تو جلدی ختم ہو جائے گی، اگر یہ لوگ کو سزا ملی یا کچھ بھی صلیب پہ چڑھا دیے پھانسی تو وہ تو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو ایمان ہے اگر آ گیا تو اب تمہاری زندگی فار ایور ہے. پھر ہے آیت نمبر 38، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. پھر انہوں نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ، میں تو فالو کرتا ہوں ملت، یعنی کہ مطلب وہی ویز، طریقہ یا دین یا ریلیجن. تو وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، یعنی میرے آبا، باپ دادا، ان کا دین میں تو فالو کرتا ہوں. اور جیسے سب کو معلوم ہے تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام، تو یہ تو سب لوگ جانتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو میرے باپ دادا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام میرے سب سے بڑے یعنی کہ دادا، پھر اسحاق جو ہے وہ میرے دادا ہیں، اور پھر مطلب ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے پھر وہ ہے نا یوسف علیہ السلام. مَكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور ہمارے لیے بالکل بھی مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بھی مطلب شرک کرے اللہ کے ساتھ، چاہے مطلب کچھ بھی ہو، واٹ ایور. تو ہم ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر کو ہم نہیں ایٹریبیوٹ کریں گے. ذالکا من فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، یعنی ہم پہ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں مانتے. وعلی الناس، یعنی انسانوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، تمام انسانوں پر، خالی ہم ہی نہیں ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن تب میجورٹی انسانوں کی وہ ہے جو بالکل شکر نہیں کرتی، یعنی انگریٹفل ہے. اس لیے کہ جو اللہ نے تم کو اتنی ساری چیزیں دی، تمہاری سروس میں لگائی، جو تم کو عطا کرتا ہے، اس کے بعد تم اس کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہو، اور یا اس کو بالکل کمپلیٹلی چھوڑ کے کسی اور کو ہی پوجنے لگتے ہو. تو یعنی کتنی بڑی ناشکری کی تم نے اللہ کے ساتھ. اینڈ آئی فالو دا ویز آف مائی فادرس ابراہیم، اسحاق، Yaqub alayhi salatu wassalam, and never could we attribute any partners whatever to Allah. That comes of the grace of Allah to us and to mankind, yet most men are not grateful. Iski hai 1691. Again, the same note of personal modesty. یعنی سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں بہت ہی ہمبل ہو کے اور یعنی اچھی یعنی بولتے نا بہت شرم و حیا کے ساتھ انہوں نے جو بھی مطلب پہلے اپنے بارے میں مطلب کہہ رہے ہیں. یو مے تھنک آئی ایم ایز ینگ ایز یو اور ینگر، یعنی تم سمجھ سکتے ہو کہ مطلب سوچ سکتے ہو کہ میں تمہاری عمر کا ہوں یا تم سے چھوٹا ہوں. یس بٹ آئی ہیو دا ہیریٹیج آف گریٹ مین، اور میری جو میری وراثت چلی آ رہی ہے وہ بہت ہی بڑی شخصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے نا جیسے، تو ریناؤنڈ فار وزڈم، یعنی ان لوگوں کی حکمت بہت زبردست تھی، اینڈ ٹروتھ، یعنی اور جو حق پہ تھے وہ لوگ.
باطل پہ نہیں تھے. سچ از ابراہیم, اسحاق, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سب تھے. surely what they knew is worthy of respect, کیونکہ ان کو جو چیز کا علم تھا اس کی ہم کو بہت عزت کرنی چاہیے, یعنی وہ عزت کے لائق ہے. never did they swerve a hair's breadth from the gospel of unity, یعنی کبھی بھی اللہ کی ایک بندگی سے وہ کبھی ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. it is not that we boast, ہم اس کے اوپر بڑائی نہیں مارتے, یعنی ہم بڑائی نہیں کر رہے. it was Allah's grace, اللہ کا فضل تھا ہم پہ, that taught us, and Allah's grace is teaching all mankind. وہ ہمارے پر بھی تھا جس ہم کو بھی سکھایا اللہ نے, اور یہی اللہ کا فضل تمام انسانیت پر ہے. but men show their ingratitude by inventing other so-called gods. مگر انسان جو ہے بہت سارے وہ ناشکری جو ہے وہ کرتے ہیں اور ایجاد کرتے ہیں ان کے جو معبود, جن کے نام بھی رکھ دیتے ہیں کچھ کا کچھ. 39 آیت. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اب انہوں نے یہ بات بولنے کے بعد ان سے پوچھا یوسف علیہ السلام نے, یا صاحب السجن, اے میری جیل کے کمپینینز, اور اس کے اندر وہ پلورل جو آتا ہے ڈوئل, وہ ڈوئل ہے یہاں پر. یا صاحب السجن یعنی اے میرے دو جیل کے ساتھی. ارباب متفرقون خیر, ارباب رب کا پلورل ہے, رب ارباب, تو ایک رب ہے ہمارا تو, لیکن تمہارے پاس بہت سارے ارباب ہیں, لارڈز تمہارے تو بہت سارے ہیں, اور وہ بھی سب یعنی کہ مطلب متفرقون یعنی سب الگ 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 الگ, یعنی کوئی کون سے مزاج کا تم نے بنا کے رکھا ہے, کسی کو بتایا بڑا غصے والا ہے, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ, تو ایسے تم نے اتنے سارے ارباب جو بنا کے رکھے ہیں, متفرقون ہے وہ, ان میں وہ سب ڈفرینٹ ہے. کیا وہ خیر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار, یا پھر کیا اللہ جو الواحد القہار ہے, یعنی کہ پورا کے پورا وہ ایک ہے ایک تو, اور القہار جو ہے یعنی کہ اس کے ہاتھ میں تمام اختیار ہے, اور وہ مطلب ایک اتھارٹی رکھتا ہے, حکم اس کا, کنٹرول اس کا, سب کچھ اس کا. تو وہ ایک اللہ جو ہے وہ تم کو زیادہ یعنی کہ خیر ہے کہ یہ اتنے سارے ارباب جدا جدا جو تم سے کوئی کچھ کہے گا کہ یہ کرو. اب سوچو زندگی میں اگر تمہارے ماسٹرز جو ہے اگر وہ تم کو ایک ہوگا تو ایک کیا ہی حکم تم مانو گے, لیکن اگر 10 ہوئے تو تم کیا کرو گے؟ ایک بولے گا اے ادھر یہ کر, دوسرا بولے گا نہیں جا بازار جا کے وہ کر, تیسرا بولے گا نہیں چل گھر کی صفائی کر, چوتھا بولے گا نہیں تو کھانا نہیں بنایا. تو اب سوچو کہ بندہ پاگل ہو جائے گا, کدھر جائے گا؟ تو ایک اچھا ہے کہ بہت سارے. یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا ان سے, یہ ایک دماغ میں جھنجھوڑنے والا سوال ہے. O my two companions of the prison, I ask you, are many lords differing among themselves better? Or Allah, the one supreme and irresistible? یعنی کون ہے دونوں میں سے بتاؤ. اس کی نوٹ 1692. نوٹ دا پرسنل ٹچ اگین, کہ یہاں پر ان کا اپنا پرسنل ٹچ اندر ہے. آر وی ناٹ آلسو کمپینئنز ان مس فارچون, یعنی کہ جب انہوں نے کہا اے میرے جیل کے دو ساتھیوں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ اگر جو بھی بدقسمتی ہوئی ہے تو ہم تینوں کی ہوئی ہے نا, مطلب ہم تینوں ہیں نا, مگر اسی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں. And may I not speak to you on terms of perfect equality as one prisoner to another? اور پھر جیسا کہ جیل کے اندر میں بھی قیدی, تم بھی قیدی ہو, تو پھر ہم ایکوالٹی کے ٹرمز پہ یعنی برابری کے اس پہ ہم بات کریں گے نا, کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں اور تم. Well then, do you really think a conflict of heterogeneous gods is better than Allah? یعنی کہ بہت سارے مطلب جو ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف اور جدا جدا معبود, وہ زیادہ اچھے ہیں, ان کی لڑائی جھگڑے یا جو بھی ہوتے ہیں, اور یا پھر کہ یعنی وہ اللہ سے زیادہ بہتر ہے کیا؟ دا ون اینڈ اونلی, یعنی اللہ جو ہے وہ ایک ہے, صرف ایک. whose power is supreme and irresistible.
अल-वाहिदुल क़हार। तो ने कहा इसको मानना ज्यादा बेटर है कि उनको? बताओ चलो। अब आयत नंबर 40, मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तानिन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अब इन्होंने यहाँ पर मा ताबुदून मिन दूनिही, कि जो भी तुम बंदगी करते हो उसको छोड़कर, इल्ला कि वो नहीं है कुछ भी जिनकी तुम बंदगी कर रहे हो अल्लाह को छोड़कर, वो सिर्फ नाम है, इस्म नाम है, उसका प्लूरल अस्मा, यानी बहुत सारे नाम। तो अस्मा अन, तो ये बहुत सारे नाम जो है, सम्मयतुमूहा, जो रख दिए हैं तुमने, ये नाम है बहुत सारे, यानी कि तुमने जो भी बनाया, पत्थर का स्टैचू बनाया या जो भी बनाया, लोहे का बनाया, जिसका भी बनाया, लकड़ी का बनाया या मट्टी का बनाया, तो तुमने उसको बनाया और फिर तुमने उसको नाम रखा ना तुमने खुद ही। तो ये जो तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो तो सिर्फ नाम है, वो जो तुमने रख दी, तो उनकी तो और कोई बात ही नहीं उनमें। अंतुम, तुमने, व आबाउकुम, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी रखे नाम, उन्होंने भी तो शुरू किए होंगे ना सब बुत परस्ती, तो उन्होंने भी रखे सारे नाम, वो नाम तो तुमने अपनी मर्जी के रख दिए जो रखना है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने तो इसके लिए कोई सनद नहीं भेजी, कोई सुल्तान नहीं भेजा, अल्लाह ने कोई हुक्म जारी नहीं किया कि नहीं भाई ये देखो ये मैं भेज रहा हूँ और ये सारे नाम है और ये बुत है और इनकी देखो बराबर तुम वर्शिप करो। हाँ, ऐसा तो नहीं बोला अल्लाह ने। यू एंड योर फादर्स, यानी इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यानी तुम और तुम्हारे बाप दादा, तो अल्लाह ने नहीं भेजा कुछ भी, मगर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने जो भी हुक्म किया, जो भी अल्लाह ने अथॉरिटी भेजी, अमरा, यानी अल्लाह ने जो कमांड किया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि मत बंदगी करो सिवाय उसकी, यानी सिवाय उसके, उसने कहा और किसी की बंदगी मत करो। इय्याहु ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, क़य्यिम बहुत ही जबरदस्त है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये वो दीन है जो बहुत ही सीधा है। क़य्यिम, क़य्यिम का मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही सही और बिल्कुल टट्टार, जिसको कहते हैं ना जैसे पिलर या कोई स्ट्रेट झाड़ जो खड़ा हो और हिले ही ना, तो ऐसा है ये दीन, ये रिलीजन जो है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो नहीं जानती, इंसानों की मेजॉरिटी जो इंसान है वो नहीं जानते। तो ये अब बात यहाँ पर उनकी पूरी हुई है कि whatever you worship apart from him is nothing but names which you have named, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. The command is for none but Allah. He has commanded that you worship none but him. That is the right religion, but most men understand not. इसकी नोट है 1693. If you name other gods, they are nothing but your inventions. यानी तुमने अगर दूसरे कोई ना कोई बुत बना के उनका नाम रख दिया है कुछ भी, तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तुमने एक चीज को यानी खुद ही घड़ा है। Names which you and your fathers put forward without any reality behind them. उनके पीछे कोई हकीकत है ही नहीं। तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ये सारे नाम रखा है और ये चीज जो अब चली आ रही है और इसको तुम रीति रिवाज दीन बना के तुम इसको फॉलो करते हो। Who gave you authority to do any such thing? यानी किसने दिया है तुमको ये सनद के करो ये चीज? The only reality is Allah. हकीकत जो सच्चाई है वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। Authority can come from him alone. और अगर कोई आएगी, कोई भी हुक्म आएगा अल्लाह का, कोई कमांड आएगा, कोई भी कानून आएगा, शरीयत आएगी, कुछ भी आए,
وہ آئے گی صرف اور صرف اکیلے اللہ ہی کے پاس سے. اٹ از اونلی فار ہم ٹو کمانڈ، صرف وہ یہ جو حکم کرے گا. اینڈ ہی ہیز ڈسٹنکٹلی کمانڈیڈ یو ٹو ورشپ نن ادر دین ہم، اور اللہ نے تو خاص طور پہ تم کو حکم کیا ہے کہ اللہ کی ہی بندگی کرو، اس کے سوا کسی اور کی نہیں. واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا ہے. That is the only religion that is right، اور یہی دین ہے جو سچا ہے. That has stood and will stand and endure forever. یہ ایک ٹٹار جو اسٹریٹ کھڑا پلر کی طرح ہے اور رہے گا ہمیشہ کھڑا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. He has revealed it at all times. اللہ نے تو ہمیشہ مطلب اپنے کلام، اپنا قرآن، اپنی مطلب دوسری کتابیں سب رسولوں کو بھیجا ہی ہے. ریویلیشنز ہر وقت ہر دور میں بائی ہز میسنجرز اینڈ بائی ہز سائنس، اللہ کے رسول نبی ان کے تھرو، اور یا تو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتوں کی تھرو. If men fail to understand, it is their own fault. اگر انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا تو پھر غلطی تو اسی کی ہے نا. ہم کو یہاں پر سمجھنا ہی ہے قرآن کو، یعنی کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے. تو جب اللہ نے کہا کہ باقی جو لوگ نہیں سمجھتے یا وہ نہیں ہے یعنی کسی اور کی بندگی کرتے، تو پہلے تم کو تو سمجھنا پڑے گا نا قرآن. اور تم پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے ہم سب پہ، تو وہ ذمہ داری پوری کیسے کرو گے جب تم ہی قرآن کو نہیں جانتے، تمہارا ہی کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے قرآن کے ساتھ. تو پھر تم قرآن کو پہلے جانو تبھی تو تم دوسروں کو بھی بتاؤ گے نا. اسی لیے یہ ہم پہ ذمہ داری ہے، اس کو یاد رکھو، یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. اس کو پوری کیے بغیر مر جائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر حساب دیتے ہوئے. یہ بھی یاد رکھنا.